أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنانے کے بعد جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سے لوگ ہوں گے جو مومن بھی ہوں گے اور ایمان والے بھی کہلاتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس نیکی کی توفیق کو سلب کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے انہیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا کرے. ابھی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کیا، غفلت برتا، إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو اچھی بنائے گا اور ان کی زندگی سے مصیبتوں کو ہٹا دے گا، تکلیفوں کو دور کر دے گا. یہ 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں مفسرین اعظام نے معیشت ضنکا کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن کریم سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کے قوانین سے غفلت برتتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق گزارتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تنگی پیدا فرما دے گا. تنگی کے معنی یہ ہے، ایک معنی یہ لیے گئے ہیں کہ ان کا دل کبھی سکون والا نہیں ہوگا، ان کا دل ہمیشہ مضطرب ہوگا. دنیاوی اسباب، مال و دولت کتنی بھی ان کے پاس ہو جائے، کتنی بھی دولت ہو جائے، لیکن جو سکون قلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لیں گے. وہ دنیا کے حرص میں، دنیا کی جستجو میں، دنیا کی تلاش میں، دنیا کو حاصل کرنے میں ہر وقت فکر مند رہیں گے اور دوڑتے رہیں گے. انہیں چین و سکون نہیں ملے گا، کتنی بھی دولت آ جائے، دنیا کے اسباب کی فراوانی ہو ان کے پاس، لیکن سکون نہیں ملے گا. دوسری تفسیریں بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد قبر کی عذاب، قبر کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر جو لوگ احکام الہی سے منہ موڑتے، احکام الہی کو بجا نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قبر کو اتنا تنگ فرما دیں گے، اتنا تنگ کر دیں گے کہ اس کے دائیں سائڈ کی پسلی بائیں طرف داخل ہو جائے گی. اور یہ تفسیریں بھی کی گئی کہ قیامت میں جہنم کے اندر بھی ان کی زندگی تنگ ہوگی. اس کے اندر جو انہیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی وہ ایسی ہوں گی کہ اسے کھا بھی نہیں سکتا، بھوک لگی ہے کھا نہیں سکتا، پیاس لگی ہے پی نہیں سکتا. تو کئی مفسرین نے کئی تفسیریں اس کی بیان کی. اسی میں سے یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تنگ ہونے کے معنی میں معیشت ضنکا یہ بھی ہے کہ دنیا کے اسباب زندگی جو ہے دنیا میں اس کی مقدار کم کر دی جائے،
مثال کے طور پہ ابھی ہر آدمی پریشان ہے، ہر کسان پریشان ہے، ہر تاجر پریشان ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دھان لگایا گیا ہے جس حالت میں لگایا گیا تھا ویسے ہی ہے، زمین پھٹ چکی ہے، پانی لگاتے ہوئے انسان پریشان ہے۔ تو پیداوار کا کم ہو جانا یہ بھی تفسیر کیا گیا ہے کہ پیداوار کم ہو جائے گی، جس سے انسان تکلیف محسوس کرے گا، پریشان ہوگا۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے اندر سے، دلی خواہش ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، رویا جا رہا ہے، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی، جبکہ بارش پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ ہم انسانوں کے لیے جب ضرورت ہو وہ نازل ہو، لیکن چاہتے ہوئے بھی بارش نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم نے بھی قرآن سے اعراض کیا ہے، احکام خداوندی سے ہم نے بھی اعراض کیا ہے، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہم نے بھی منہ موڑ رکھا ہے۔ ابھی دیکھا جائے تو ہمارے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو نہ ہو۔ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھنے چلے آئے، 2 رکعت نماز، ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو 2 رکعت نماز ہفتے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر کا کلام نہیں ہے۔ اس جیسا کلام لانے سے پوری دنیا عاجز ہے، قاصر ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ ہمیں یاد ہے، ہمارے بہت سے غیر دینی بھائیوں کو بھی کلمہ یاد ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پیدا کرنے والے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اسی کا کلام ہے، اسی لیے اس کے اندر کشش بھی ہے، اس کے اندر ایسا کھچاؤ ہے کہ قاری جب تلاوت کرتا ہے جو سمجھتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھی روتا ہے۔ تو وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ان کا بھی عمل نہیں ہے، ہمارا بھی عمل نہیں ہے۔ نماز فرض ہے 5 وقت، ہم نے جمعے کی 2 رکعت نماز بڑی مشکل پڑھ لیا۔ اچھا، یہ 2 نماز ہم نے 2 رکعت جو ادا کی ہے یہ کس کے لیے ادا کی ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اللہ کے لیے نہیں ادا کی، ہم نے لوگوں کے لیے ادا کی کہ اگر ہم جمعے کی نماز میں مسجد میں پڑھنے نہیں جائیں گے تو محلے والا یہ کہے گا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ظاہراً اپنی مسلمانیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھنے چلے آئے، ورنہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت تو نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم نماز پڑھنے جائیں۔ لیکن اگر ہم 2 رکعت جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل مکمل اسلام سے خارج ہی ہو گیا۔ تو ہم نے 2 رکعت نماز ہفتے میں 2 رکعت نماز جمعے کی ادا کی، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ادا کی۔ قرآن ہم سمجھتے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، بے وضو سے چھو نہیں سکتے۔ اس میں انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور قرآن کی شکل میں ایک قانون دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھنے کی بات چھوڑیے اور پڑھنے کی بات چھوڑیے، گھروں میں رکھا ہوا قرآن، چاہے وہ شادی میں ملا ہو یا کہیں سے تحفے میں ملا ہو یا کبھی خرید کے لے کے آئے ہو، اس کے بعد 10 سال ہو گئے قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں، پڑھنے کی بات تو بہت دور ہے، جزدان سے نکالنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کے حروف باقی ہے کہ نہیں باقی، قرآن پہ دھول ہے کہ نہیں ہے، قرآن پہ گرد غبار ہے کہ نہیں ہے، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے تھے، جو قرآن کے ذریعے سے جو قانون دیا تھا، جو عبادتیں
جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اسے بھی ہم نہیں بجا لاتے، یعنی نیکیاں کرتے بھی نہیں ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کے ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں، بدعہدی ہم کرتے ہیں، دل شکنی ہم کرتے ہیں، بدعمالی ہمارے اندر ہے، بد اعتقادی ہمارے اندر ہے، فحاشی ہمارے اندر ہے، عریانیت ہمارے اندر ہے، کوئی ایسی برائی ہے ہی نہیں جو ہمارے اندر ہے۔ تو جب ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہیں، ساری برائیاں ہم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ آج بارش ایک نعمت اس موسم کی ایک نعمت اللہ نے اس میں تاخیر کر دی، بارش کو روک لیا، ہر آدمی پریشان کہ چاول نہیں ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، کھیتی نہیں ہوگی، کھیتیاں سوکھ رہے ہیں، ہمارے جانور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، نہ شکری کرتے رہتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے، کہیں سفر پہ گئے، سفر سے لوٹ آئے، 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر سے دور کیا اور پھر گھر میں آپ کے سب سے ملنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم نے تجارت کیا، دکان کھولی، دکان چل رہی ہے، تجارت کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہی یہ توفیق کی اور تیری ہی قدرت کی وجہ سے دکان چل رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کرانے کی کتنی دکانیں ہوں، پان کی کتنی دکانیں ہوں گی، سنگار کی بے شمار دکانیں ایک لائن سے بنی ہوئی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم بھوک میں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد کے پاس، ہر دکان والے کے پاس گناہ بھیج رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم ہی کما رہے ہیں، ہمارے ہی پاس آ رہے ہیں۔ یہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہاں سامان دیکھا، پسند ہے، وہی سامان، وہی کوالٹی، وہی ریٹ ہے، دیکھنے کے بعد گراہک اٹھ کے چلا جاتا ہے اور دوسری دکان پہ لے لیتا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے باہر نکل کے، ارے وہی سامان وہاں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ میرا بندہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا سامان بھی، اسے بھی 4 پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کے پاس بھیجتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سبب اختیار کیا ہو اور محروم رہ گئے، وہ کم زیادہ کی الگ مثال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، کبھی کبھی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی تاخیر فرما دیتے ہیں ہماری آزمائش کے لیے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم جو بے راہ رو ہو گئے ہیں، ہم جو غافل ہو گئے ہیں، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ بارش کو روک لیا صرف اس وجہ سے کہ میرے بندے خوشحالی میں ہمارے حکموں کی نافرمانی کر رہے تھے، ہمارے احکام پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو ذرا ایک چوڑی کس کے دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے تنگی میں وہ بندے ہماری طرف آ جائیں اور رجوع کر لیں کہ اللہ معاف کر دے، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں ہوئیں ہم سے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ جن نعمتوں کی ہمیں ضرورت ہے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بطور امتحان کے ہم سے چھینتے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو کے نزول میں تاخیر فرما دیتے، روک لیتے ہیں۔ آج بارش، ہر آدمی ہر وقت بادل آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پوروا ہوا چلتی ہے، بہترین بادل بارش والے اڑتے ہوئے پچھم کی طرف جا رہے ہیں، امید کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ابھی بارش ہوگی۔ ان نعمتوں کو دیکھ کے، بارش میں مخلوق ہے،
اور وہ اڑتے ہوئے بادل میں مخلوق ہیں، انہیں دیکھ کے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کسی حکم کے تابع ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بارش یہاں ہو جائے، لیکن یہ ہمیں دیکھتے ہوئے یا ہم بادلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ بادل اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے، یہ اپنے خالق کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جہاں انہیں برسنے کا حکم دیا ہے، یہ بادل ہمارے سروں سے گزرتے ہوئے اس سمت میں چلے جا رہے ہیں۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ اپنے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہماری زندگی میں تھوڑی سی دقت ہے، پریشانی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بارش کو روک لیا۔ لہذا ہمیں نیکیوں کہ عمل کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو دیکھنی چاہیے صبح سے شام تک کہ ہم نے پوری زندگی صبح سے شام تک جو عمل ہم نے کیا ہے، اس میں کون سا عمل ہے جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے۔ جمعہ پڑھ کے ہم آ گئے، دکان پہ بیٹھے ہیں، چائے پیے، کوئی سامان خریدے، گھر گئے، شام میں ہم بیٹھے اور سوچے، مراقبہ کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا۔ چائے ہم نے پی، میوے ہم نے استعمال کیے، پانی کے کتنے گھونٹ ہم نے پیے، اور رزق کتنا ہم نے استعمال کیا، کتنی سانسیں ہم نے لی، آنکھوں سے کتنی خوبصورت خوبصورت چیزوں کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہم نے دیکھا، کانوں سے کتنی اچھی اچھی باتوں کو ہم نے سنا، ان پیروں سے میں چل چل کے کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھی جس کی وجہ سے ان چیزوں، دوسری نعمتوں کو، ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان نعمتوں کو جس نے دیا تھا، اس انہیں میں عقیدی اس اللہ کی ناشکری تو ہم نے نہیں کی۔ اللہ نے آنکھ دیا تھا، کہیں آنکھ سے بدنگاہی تو نہیں کر لی۔ اللہ نے زبان دی تھی، کہیں غیبت تو نہیں کر لی۔ اللہ نے کام دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے نیک باتوں کو سننے کے بجائے ہم نے غلط باتوں کو سنا ہو اور ہم خوش ہو گئے۔ ہم نے گانے تو نہیں سنے۔ اللہ نے ہاتھ کی طاقت دی تھی، کہیں اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی پر زیادتی تو نہیں کی، زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچایا۔ اگر پہنچایا ہے تو فوراً توبہ کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو پریشان ہیں، جو بے چین ہیں، جو بے قرار ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ نافرمانی ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بڑے کے حکم کو نہیں مانتے، ہمارے والد محترم ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے کوئی پیر مرشد ہیں، اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ان کی نافرمانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہم اگر ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کے حکموں پر اپنی زندگی کو نہ گزاریں، تو یہ نافرمانی گناہ کہلاتا ہے۔ اور گناہ ایک آگ ہے، انسان کو آگ کے اندر چین کبھی میسر نہیں ہو سکتا۔ انسان یہ سوچے کہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ جائیں، تپتی ہوئی آگ پہ، سلگتی ہوئی آگ پہ لیٹ جائیں، دہکتی ہوئی آگ پہ لیٹ جائیں، آگ کے شعلوں اور انگاروں پہ لیٹ جائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں چین نہیں مل رہا ہے، ہم مضطرب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بے قرار ہیں، ہمارے اندر جلن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اس آگ کی وجہ سے، لہذا یہ گناہ ایک عام ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اطمینان نہیں مل رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں راحت نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائی، سکون دینے والی ذات بھی اللہ ہے، اطمینان دینے والی ذات بھی اللہ ہے، راحت دینے والی ذات بھی اللہ ہے، آرام دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔
دل کو مطمئن کرنے والی ذات بھی اللہ کی، تو جب اللہ کی ہم نے نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راحت کیسے عطا فرمائے؟ لہذا ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ناشکرے نہ بنے۔ ہم نے گناہ کیا، گناہ کے عادی بن گئے، مجرم بن گئے، جس کی وجہ سے جو حقیقی مالک ہے، جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے ہم ناشکرے بن گئے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا، ان چیزوں پر ہم عمل کریں، ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم شریعت کو سامنے رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ نے شریعت میں کن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں، اگر زبان پہ کسی غیبت آ جائے تو زبان کو پکڑ لیں اور کہتے ہیں اے زبان تو خاموش ہے، تیرے اندر جو قوت گویائی ہے، تیرے اندر جو بولنے کی طاقت ہے، تیرے اندر جو بولنے کی قوت ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اگر تو غیبت کرے گی تو اللہ کی نافرمانی۔ اگر یہ آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف اٹھ رہی ہیں، حسن کی لذت لینا چاہ رہی ہیں، تو پھر ان آنکھوں کو مخاطب کر کے کہیں اے آنکھیں، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے اس لیے روشنی دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے اور قوت دی ہے، تاکہ تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر تو اللہ کے قریب ہو، اور اللہ کے نہ دیکھنے، جن چیزوں کے نہ دیکھنے کا حکم دیا ہے اس سے تو پرہیز کر، تو نیچی ہو جا، اپنی آنکھ کو نیچی کر۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ زندگی دائمی نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال جتنی بھی گزر گئی ہے، ہماری عمر 42 سال ہو گئی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آدمی 20 سال، 25 سال اور زندگی گزار سکتا ہے۔ اب تک جیسی زندگی گزری اس پہ نادم افسوس کریں، اور باقی جو زندگی آنے والی ہے اس کو ہم شریعت کی روشنی میں گزاریں۔ دنیا ناراض ہو جائے، دنیا خوش رہے نہ رہے، چاہے شادی کا موقع ہو یا اور کوئی فنکشن ہو یا اور کوئی پروگرام ہو یا اور کوئی تقریب ہو یا دنیاوی کوئی اور معاملہ ہو، دنیا خوش رہے نہ رہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مالک خوش ہے کہ نہیں خوش، ہمارے اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ ہے محمود غزنوی کا، کہ ان کے وزیروں میں ایک وزیر ایاز بھی تھا۔ ان کے پاس جتنے اور وزراء تھے وہ ایاز سے جلن رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، حسد ان کے دلوں میں تھا، ہمیشہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایاز کی جو میرے نزدیک اہمیت ہے، جو اس کی قدر کرتا ہوں، اس کو واضح کرنے کی ترتیب اس کے دل میں آئی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک ہیرا آیا، تمام وزراء کو بلایا، سب کو دکھایا، سب نے کہا بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑا نایاب ہیرا ہے، یہ تو محفوظ رکھنے کے لائق ہے۔ ایک وزیر کو بلایا اور کہا اسے توڑ دو۔ اس نے کہا سرکار اتنا قیمتی ہیرا اور آپ کہہ رہے ہیں توڑ دو؟ ارے یہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، یہ نایاب ہیرا ہے، یہ تو رکھنے کے لائق ہے، اسے محفوظ رکھا جائے۔ ایک کے بعد دیگرے آتے گئے اور سارے لوگوں نے یہ جواب دیا۔ ایاز کو بلایا اور کہا ایاز یہ کیا ہے؟ کہا ہیرا ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس ہیروں کو اٹھاؤ اور توڑ دو۔ ایاز نے اٹھایا اور فوراً ادھر حکم ہوا، اور ایاز جو غلام تھا اس نے اٹھایا اور توڑ دیا، ہیرا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ڈانٹا، کہا اتنا قیمتی ہیرا اور تم نے توڑ دیا۔
یہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے حکم دے دیا کہ اس ہیرے کو توڑو، تو چونکہ آپ ہمارے مالک ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کے حکم کے آگے اس قیمتی ہیرے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر میں ہیرے کو نہیں توڑتا اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا تو یہ بات مناسب نہیں تھی، اس لیے میرے لائق یہ بات لائق اور مناسب تھی کہ آپ نے جب حکم دیا تو ہیرا، ہزاروں ہیرے آپ کے حکم کے سامنے ٹوٹ جائیں وہ ہمیں منظور ہے، لیکن آپ کا حکم ٹوٹے یہ منظور ہے۔ تو اس نے کہا دیکھا تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، تو ہمارا تعلق اللہ سے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، لوگوں کے دل پارا پارا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، اسے نہیں توڑنا۔ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جو زندگی اللہ والی، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم توبہ کریں آج ہی کہ جو ہماری ماضی کی زندگی گزری ہے، جو عمل ہم سے غلط ہوئے ہیں، جو احکام کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور نادم ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور مزید آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ نیکیوں کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ آج ہی سے اگر ہمیں عزم کر لیں گے، ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد